جب بنی اسرائیل میں والد کا انتقال ہو گیا، دو بیٹے ایک مکان کو لے کر جب لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو وہاں پر اسی مکان میں کونے میں ایک آواز آتی ہے۔ مکان کے کونے میں ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی، جس اینٹ سے مکان بنایا گیا تھا، اس ایک اینٹ سے آواز آ رہی تھی۔ اب اس اینٹ سے آواز کیا آتی ہے؟ وہ اینٹ کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں، میری خاطر اتنا مت لڑو، میری خاطر کیوں لڑ رہے ہو؟ دونوں بھائیوں نے دیکھا مکان کی اینٹوں میں ایک اینٹ سے آواز آ رہی ہے۔ اس اینٹ کے قریب گئے، پوچھا بتاؤ تم کون ہو، کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، اینٹ کہنے لگی کہ یاد رکھو آج میں تمہاری مکان میں دیوار کی طرح رکھی گئی ہوں، مگر ایک زمانے میں میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ اینٹ بول رہی ہے میں ایک بادشاہ تھا، 370 سال تک اللہ نے مجھے عمر عطا کی تھی، 370 سال کی عمر پائی تھی۔ مرنے کے بعد 100 سال تک میں خبر میں رہا، 100 سال تک خبر میں رہا، اور میری خبر ایک میدان بن گئی۔ 100 سال کے بعد وہ قبرستان میدان بن گیا، اور میری خبر کی جگہ ایک مٹی بن گئی، اور لوگ اس مٹی میں آتے تھے، اور اسی مٹی سے اینٹ بنائی گئی، اور اس اینٹ کو بنا کر 40 سال تک اس اینٹ کو ایک مکان میں رکھا گیا۔ 40 سال کے بعد وہ مکان توڑ دیا گیا، اور مکان جیسے ہی توڑا، پھر 103 سال تک اسی مکان کی ساری اینٹوں کو مٹی بنایا گیا، اور اس مٹی کو لے کر راستے پر ڈالا گیا، اور 103 سال تک مٹی بن کر میں راستے پر پڑی رہی، اور پھر اس کے بعد مجھے دوبارہ مٹی سے اینٹ بنایا گیا، اور اینٹ بنا کر میں تمہارے گھر میں رکھی گئی ہوں، اور 300 سال سے تمہارے اس گھر میں میں اینٹ بن کر یہاں پر میں رکھا گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ جو 370 سال تک جس نے بادشاہت کی، اس کے بعد 100 سال قبر میں رہا، خبر میدان بن گئی۔ اب پھر اس میدان میں جب اس کو کھودا گیا، وہی جسم مٹی بنا، اس سے اینٹ بنایا گیا، 40 سال تک وہ مکان میں اینٹ بن کر رہا وہ بادشاہ۔ پھر اس کے بعد مکان توڑا گیا، وہ مکان مٹی بن گیا، پھر اس مٹی سے دوبارہ اینٹ بنا کر اس مکان میں لگایا گیا۔ اب 300 سال تک وہ مکان میں لگا ہوا ہوں۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے، ان سے آواز آتی ہے، اے بندوں، جو میرا حال ہوا ہے کل تمہارا بھی وہی حال ہونے والا ہے، کل آنے والے وقت میں تمہارا وہی حال ہونے والا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی بادشاہ بن کر اپنے محلات کے لیے جھگڑتے تھے، آج اینٹ بن کر تمہارے گھر میں ہم ہیں، کل تم بھی کسی کی ایک اینٹ بن کر کسی کے مکان میں بیٹھے ہوئے ہوگے۔ اللہ اکبر! آپ کسی عبرت ناک باتیں ہیں، کتنا عبرت ہے ان باتوں میں، کتنی نصیحت ہے، کتنا سبق ہے۔ ہمیں اپنے دل سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ دنیاوی زندگی کتنے سال ہوگی، ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہر انسان اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں۔ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، خود کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، ہم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم کس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اللہ کی معرفت کے لیے آئے ہوئے تھے، خدا کی پہچان کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنے رب کو جاننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رب کو جاننا کہیں چلا گیا، اور دنیا کو اپنی زندگی کا ہم نے مقصد بنا لیا، اور اسی دنیا کے پیچھے مارے مارے ساری زندگی گزر گئی۔ مگر اللہ نے بھیجا تھا، بندے جا پتا کر کہ تیرا رب کون ہے، تو کیوں آیا ہے۔ ہم نے آج تک اس کو پتا نہیں کیا، ہمیں پتا ہی نہیں ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ کون ہے۔ اور جنہوں نے معلوم کر لیا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کا نام دنیا میں باقی رکھ دیا۔ اور جنہوں نے خود کو دنیا میں رہ کر اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں مٹی میں ملا دیا، انہیں بھلا دیا۔ آج کتنے بادشاہ ہندوستان میں نہیں گزرے، ہمایوں ہے، اکبر ہے، اور علاء الدین خلجی ہے، اور یہ جہانگیر ہے، یہ تمام آپ دیکھیں، آج کسی کا جو مقبرہ ہے
وہاں پر عوام کا ہجوم نظر نہیں آتا. عوام کا ہجوم نظر آتا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں نظر آتا ہے. عوام نظر آتی ہے تو نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں نظر آتی ہے. دنیا اگر ہمیں نظر آتی ہے اولیاء کی چوکٹوں پر نظر آتی ہے. بادشاہوں کے خبروں کے پاس کوئی نہیں جاتا. حالانکہ انہوں نے حکومت کی ہے, 800 سال کسی بادشاہ نے حکومت کی, 700 سال حکومت کی, مگر آج کیا ہے, اللہ نے ان کے نام کو, ان کے جسموں کو مٹی میں ملا دیا ہے. لیکن جس نے اللہ کو پہچانا, دنیا میں آ کر جو اللہ کو نہیں بھولا, اس کی عبادتوں کی پابندی کی, قرآن کی پابندی کی, ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد ہزاروں سال ہو گئے, آج بھی ان اولیاء کا نام لیا جاتا ہے.